اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فراغ پھر داخل ہو گئے إلى آلهتهم ان کے معبودوں کے پاس فقال پھر کہا الا تأکلون تم کھاتے کیوں نہیں ما لکم لا تنطقون تمہیں کیا ہے تم بولتے نہیں ہو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی. ان کا ایک تہوار آیا تو وہ تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ تہوار میں شریک ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے عذر کیا. جب وہ ساری قوم چلی گئی تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بت کدہ میں داخل ہوئے، بت خانے میں داخل ہوئے. تو اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ فراغ الی آلہتہم، ان کے بتوں کے پاس گئے. فقال الا تأکلون، پھر فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں. نظر نیاز نذرانے کھانے پینے کی چیزیں پھل فروٹ ان کے سامنے یوں دھرے ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو. ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو. میں جو تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہاری جو شکل ہے وہ انسانوں جیسی بنائی گئی ہے، آنکھیں بنائی گئی ہیں، منہ بنایا گیا ہے، کان بنائے گئے ہیں، ہاتھ بنائے گئے ہیں، تو بولتے کیوں نہیں ہو. فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر متوجہ ہوئے ان پر مارتے ہوئے داہنے ہاتھ سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو یعنی جواب، ابراہیم علیہ السلام تو جانتے تھے کہ یہ جواب نہیں دیں گے، تو سوال کرنے کے بعد پوچھنے کے بعد تاکہ ان کا عجز ان پر خوب ظاہر ہو جائے تو پھر ان کو ایک طرف سے مارنا شروع کیا. یمین کا جو لفظ ہے یہ عربی میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک معنی دائیں طرف ہوتا ہے، دایاں ہاتھ ہوتا ہے. اس کا ایک معنی برکت ہوتا ہے. اس کا ایک معنی مالک بننا ہوتا ہے. اس کا ایک معنی قوت اور زور اور طاقت اور قدرت ہوتا ہے. یہاں پر جو اس کا معنی ہے وہ قوت ہے، طاقت ہے، زور ہے. ابراہیم علیہ السلام پوری قوت کے ساتھ خوب ان کو مار رہے تھے، توڑ رہے تھے. تو ان پر مارتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ ان پر داخل ہوئے. تو وہ جو جتنے سارے بت تھے سوائے ایک بت کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام نے سب کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. واقعہ 17ویں پارے کے اندر اللہ نے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ وہ جو بڑا بت تھا اس کو اس لیے چھوڑا تاکہ جب لوگ آئیں تو ان پر بھی واضح ہو جائے کہ وہ بت جن سے ہم مدد مانگتے ہیں وہ اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. اللہ نے وہاں پر ذکر کیا ہے، انہوں نے آ کر پوچھا دیکھا اور قرائن سے سمجھا کہ ایک ہی نوجوان ہے کہ جو ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ اس طرح گفتگو کیا کرتا ہے. تو انہوں نے سوال کیا من فعل هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کس نے کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عاجز کرنے کے لیے کہا کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو ان کا بڑا ہے یہ اس نے کیا، سب پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. ان سے
پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. تو وہ بول تو سکتے نہیں تھے, تو وہ عاجز آ گئے. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ, فَأَقْبَلُوا, وہ متوجہ ہوئے, إِلَيْهِ, ان کی طرف, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف, یزفون, گھبراتے ہوئے, کیوں ہو ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے ایسے کر دیا, اب تو ہم پر یہ معبود آفت ڈال دیں گے. تو وہ گھبرائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے اور سارا وہ سوال جواب کیا کہ یہ کس نے کر دیا. تو وہ اللہ نے یہاں پر ذکر نہیں فرمایا, 17ویں پارے میں اس کو ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کی عقل کو اپیل کی, ان کی عقل کو متوجہ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قالا, کہا, اتعبدون, کیا تم پوجتے ہو, ما تنحتون, جن کو تم گھڑتے ہو, جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, تم ان کو پوجتے ہو. یعنی صرف مخلوق نہیں, مخلوق در مخلوق ہے, یعنی تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز اور تم اس کو پوجتے ہو, اس کو خدا بنا بیٹھے ہو. تو عقل کی بات تھی کہ ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جس کو ہم نے یا ہمارے باپ دادا نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے وہ ہمارا الہ کیسے ہو سکتا ہے. واللہ خلقکم, حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, وما تعملون, اور جو تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہ جو پتھر کی مورتی تم نے بنائی ہے, یہ پتھر کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر تم لکڑی کا معبود تراشتے ہو, وہ لکڑی کس نے پیدا کی؟ اگر تم مٹی کا معبود تراشتے ہو تو وہ مٹی کس نے پیدا کی؟ اگر تم سونے اور چاندی کا معبود تراشتے ہو تو وہ سونا اور چاندی کس نے پیدا کیا؟ واللہ خلقکم وما تعملون, یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا. اب وہ پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے کہ ابراہیم کی ان دلیلوں کا جواب ہم کیسے دیں. اب ان کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا. انہوں نے کہا, قالو, انہوں نے کہا, ابنو لہو بنیانا, ایک بڑا گڑھا کھودو ابراہیم کے لیے, بڑی عمارت تیار کرو. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ, اور پھر اس میں خوب آگ جلاؤ, آگ کا الاؤ تیار کرو, آگ کا گڑھا بناؤ. فَأَلْقُوهُ, پھر ڈال دو اس کو, فِي الْجَحِيمِ, آگ کے گڑھے میں. بڑا گڑھا بناؤ اور بڑی عمارت بناؤ, اس میں آگ لگاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے گڑھے میں پھینک دو. اللہ ارشاد فرماتے ہیں, فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, فَأَرَادُوا, انہوں نے ارادہ کیا, بِهِ, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, کیدا, ایک داؤ کا, کہ ابراہیم سے جان چھوٹ جائے. انہوں نے ایک چال چلی ابراہیم سے بچنے کی. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, اللہ ارشاد فرماتے ہیں, فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ, ہم نے ان کو زیر کر دیا. وہ یہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلائیں اور لوگوں پر یہ واضح کریں کہ جو ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتا ہے اس کی سزا جہنم میں یا آگ میں جلنا ہے, جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے اس کی سزا موت ہے, اس کی سزا اذیت ناک موت ہے, وہ آگ میں جل کر جھلس کر مر جائے گا, یہ ہم اس کو سزا دے دیں گے تاکہ آئندہ کسی شخص کے ذہن میں ہمارے معبودوں کے خلاف کوئی بات ابھر نہ سکے. یہ انہوں نے ایک چال چلی, ایک داؤ چلا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ, ہم نے ان کو زیر کر دیا, ہم نے ان کے اس داؤ کو ناکام بنا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر بالکل محفوظ رکھا اور یہ بات ثابت کی کہ واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ ہی تمہیں پیدا کرنے والے ہیں اور جو کام تم کرتے ہو یہ بھی کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ کے قبضہ میں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں, اللہ نے ارشاد فرمایا 17ویں پارے میں, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہہ دیا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آگ وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. اور ایک عرصے کے بعد وہاں سے جب نکلے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا, وقالا,
اور کہا انی ذاہب، میں تو جاتا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، میرا رب مجھے راہ دکھلائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ہجرت کر کے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی راہ دکھلائی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ ربی حب لی من الصالحین، ربی اے میرے رب، حب لی مجھے عطا کر، من الصالحین نیکوکاروں میں سے، یعنی اب تو میرا خاندان چھوٹ گیا، قبیلہ چھوٹ گیا، گھر چھوٹ گیا، آباء و اجداد چھوٹ گئے، اب میں اکیلا تنہا نکل رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، تو اب مجھے اپنی جناب سے صالح اولاد عطا فرما تاکہ یہ تیری توحید کا سلسلہ یہ آگے اسی طریقہ سے چلتا رہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، فبشرناہ ہم نے بشارت دی ان کو، بغلام ایک لڑکے کی، حلیم بردبار، ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر قائم رکھیں، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائیں اور میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن